ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ کا ذکر کرنے والے، دعا مانگنے والے، عبادت کرنے والے، نماز روزہ کرنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی کمائی، کھانا پینا حلال کرے۔ اگر انسان کی کمائی یا جو اس کے پیٹ میں جا رہا ہے، جس سے اس کے ہاتھ میں اور اس کی زبان میں طاقت پیدا ہو رہی ہے، جس زبان سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، جس ہاتھ کو اٹھا کر اللہ سے بھیک مانگ رہا ہے، جس ہاتھ پیر کو حرکت دے کر نماز پڑھ رہا ہے، اس میں جو طاقت پیدا ہو رہی ہے، اگر یہ طاقت حرام سے بنی ہے تو اللہ کے یہاں اس سے ادا کی جانے والی عبادت کوئی قابل توجہ نہیں ہے۔ یہ ضروری ہے کہ انسان نے جو طاقت اس کے جسم میں پیدا ہوئی ہے، اس طاقت کو حلال کھا کر پیدا کیا ہے، اب اس زبان سے جو مانگے گا وہ اللہ کے یہاں قبول ہوگا، جو ذکر کرے گا اس کو اللہ قبول فرمائیں گے، جو ہاتھ پیر کو حرکت کر کے حج کرے گا، نماز پڑھے گا، اللہ اس کو قبول فرمائیں گے۔ اس لیے مومن کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ وہ اپنے کھانے پینے اور کمانے کو حلال کرے۔ اگر ذرا بھی اس میں ملاوٹ بھی اگر حرام کی ہو گئی ہے تو عبادات کی قبولیت میں بادھا پڑ جائے گا، اللہ کے ذکر کی تاثیر میں فرق پڑ جائے گا۔ مانگے گا آدمی، اللہ اللہ کرے گا، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ باتیں ایک بہت بڑے صوفی سہیل تستری کی ہیں۔ پہلی چیز، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے، یعنی اس کو اپنا مقتدا اور امام بنائے۔ میں نے مطلب بتایا تھا کہ اگر خود پڑھا ہوا ہے تو بہت آسان ہے، اگر پڑھا ہوا نہیں ہے تو کسی پڑھے ہوئے سے پوچھے۔ اس کو امام بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کا قرآن حکم دیتا ہے اپنی زندگی میں اتارے، اور ہر وہ چیز قرآن جس سے روکتا ہے اپنی زندگی کو اس سے پاک کرے۔ یہ مطلب ہے کہ آدمی نے قرآن کو اپنا امام بنا لیا۔
اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی ہی تھی۔ پوچھا گیا کہ آپ کی صفات کیا تھی؟ کہا کیا پوچھتے ہو؟ قرآن کو دیکھ لو، یہی حضرت کی زندگی تھی۔ مطلب ہے کہ انہوں نے قرآن کو اپنا امام بنا رکھا تھا۔ جس چیز کا قرآن نے حکم دیا اللہ کے نبی کی زندگی میں وہی چیز پائی جاتی تھی۔ جس چیز سے قرآن نے منع کیا اللہ کے نبی کی زندگی میں وہ چیز دور دور نہیں تھی۔ مومن کے لیے یہی طریقہ ہے اخروی کامیابی کا کہ وہ قرآن کو اپنا مقتدا بنائے۔ اب دوسری چیز آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھے۔ میں نے کہا کہ یہ کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی؟ قرآن۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی زندگی کو دیکھو، جو کچھ تھا زندگی میں، جو کرتے تھے رات اور دن، وہ اللہ کی کتاب کے احکامات تھے۔ جو ان کی زندگی میں نہیں تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے اندر ان کا حکم نہیں ہے۔ اس لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کی زندگی کو دیکھا جائے۔ آپ اپنے گھر میں اپنے بال بچوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے؟ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ کیسے رہتے تھے؟ اڑوس پڑوس کے ساتھ کیسے رہتے تھے؟ جو مسلمان تھے ان کے ساتھ کیسے رہتے تھے؟ اور جو مسلمان نہیں تھے ان کے ساتھ کیسے رہتے تھے؟ اللہ کے نبی کی زندگی کا یہ پہلو کہ وہ اس کا طریقہ جینے کا کیا تھا، لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے تھے، یہ ایک بہت قیمتی اور بہترین موضوع ہے۔ اہل اللہ، پہلے علماء اس چیز کے اوپر اپنی زندگی کو چلانے والے ہوتے تھے، اتارنے والے ہوتے تھے۔ اسی کا حکم دیا جا رہا ہے کہ دوسری چیز ہے اتباع سنت۔ جس انسان کی زندگی کے اندر اتباع سنت پائی جاتی ہے، بس یہ وہ چیز ہے جس سے فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ کامیاب ہے آدمی یا یہ آدمی کامیاب نہیں ہے۔ اس زمانے میں تو پیروں کو پکڑا جاتا ہے کہ ان کے اندر یہ کرامت ہے، وہ کرامت ہے، ایسے ہیں ویسے ہیں، سوتے نہیں ہیں، راتوں کو اٹھتے ہیں، روتے ہیں، عبادت کرتے رہتے ہیں، نماز پڑھتے رہتے ہیں، لیکن وہ اکابر جو امام تھے تصوف کے اور اللہ نے ان کو قرآن و حدیث کا علم دیا تھا، ان لوگوں کا کہنا تھا کہ اپنا مرشد بنانا ہے تو ایسے کو چنو جس کی زندگی اوپر سے نیچے تک اتباع سنت کی ہو، نہ کرامت نہ عبادت، کوئی چیز نہیں۔ بنیادی چیز جس کو دیکھ کر کسی کو شیخ بنایا جائے کہ بھائی مجھے ہدایت اگر مل سکتی ہے تو اس سے ملے گی،
پہلے رہو، دیکھو کہ آیا زندگی میں اتباع سنت ہے یا نہیں۔ اگر دل مطمئن ہو جائے کہ ہاں یہ اللہ کے نبی کے طور طریقوں کو اپنی زندگی میں اتارے ہوئے ہے، تب اس کے ہاتھ میں ہاتھ دو، ورنہ کرامت کوئی چیز نہیں ہے۔ کرامت کے لیے تو ایمان بھی شرط نہیں ہے۔ ہمارے اکابر رحمہم اللہ کی زندگی یہی تھی۔ اس لیے جو اہل علم ہیں، خدا نے جن کو قرآن و حدیث کا علم دیا ہے، اس میں اور دوسروں کے تصوف میں فرق یہی ہے کہ لوگ تو کرامات کو دیکھتے ہیں، آدمی کی عبادت کو دیکھتے ہیں کہ بھئی اب جاتے ہیں جب سر جھکائے بیٹھا رہتا ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ دیکھو کہ صبح سے شام تک اس نے اپنی زندگی میں رسول اللہ کی زندگی کو کتنا اتارا ہے۔ اگر وہ ہے تو اب آدمی اس لائق ہے کہ اسے خود ہدایت مل چکی، اب وہ تجھے ہدایت دے سکتا ہے۔ یہ دوسری چیز تھی۔ اور تیسری بنیاد تھی عقل حلال، جس کے اوپر بتایا تھا۔ آج ایک تیسری چیز ہے، وہ ہے ادائیگی حقوق، جس کا اس کے اوپر جتنا حق ہے۔ یہ دیکھو، اگر تجھ کو اللہ کی قربت چاہیے، تو یہ چاہتا ہے کہ اس کی محبت تیرے دل میں اتر جائے، اور تو اللہ کا محبوب بن جائے، تو اس کے لیے ایک بہت بنیادی چیز ہے کہ تیرے اوپر جس کا جو حق ہے اس حق کو ادا کر۔ جو ماں کا حق ہے، ماں کا حق ادا کر۔ جو باپ کا حق ہے، باپ کا حق ادا کر۔ جو عزیز رشتہ داروں کے حقوق ہیں، وہ حقوق ادا کرو۔ بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، ان کو ادا کرو۔ بیوی بچوں کے حقوق ہیں، ان کو ادا کرو۔ پڑوسیوں کے حقوق ہیں، ان کو ادا کرو۔ اگر انسان اپنے آپ کو اس طور پر لے کر کے چلتا ہے اور وہ دوسروں کے حقوق کو حق سمجھتا ہے، اور یہ جانتا ہے کہ قرآن اور حدیث نے ان کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، اسی طریقے پر لے کر کے چلتا ہے، تب یہ کہا جائے گا کہ اب یہ حق کا متلاشی ہے اور اللہ اس کی مدد کرے گا، ذکر میں برکت ہوگی، جو مانگے گا وہ ملے گا، عبادات مقبول ہوں گی، دعا کو قبول کیا جائے گا۔ پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ حقوق صرف یہی نہیں ہیں، بال بچے، ماں باپ، آل اولاد، عزیز رشتہ دار، رہن سہن یقیناً بہت بڑی چیز ہے، لیکن حقوق دو طرح کے ہیں۔ ایک تو کہا جاتا ہے حقوق العباد، ایک کہا جاتا ہے حقوق اللہ۔ اللہ کے حق کیا ہیں اور بندوں کا حق کیا ہے، تو بہت بڑی چیز ہے۔ حکم دیا گیا ہے قرآن میں کہ لوگوں کے ساتھ معاشرہ خیر کا ہونا چاہیے، معاشرہ رہن سہن کیسا ہونا چاہیے۔
یہ بہت بڑی چیز ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جگہ جگہ حدیث کے اندر اس کا حکم دیتے ہیں کہ تمہارا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے۔ اس کے اندر ایک چیز بڑی عجیب و غریب ہے۔ حضرت ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مجلس میں یہ فرمایا کہ میں کچھ نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ کون لے گا، تاکہ ان پر عمل کرے اور دوسروں تک پہنچائے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ہوں، میں پیاسا ہوں، آپ یہ فرمائیں کیا ہیں وہ نصیحتیں، میں ان کے اوپر عمل کروں گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑ کر میری انگلیوں کے اوپر 1 2 3 4 5 ان کو گن دیا۔ ان کے اندر ایک نصیحت یہ ہے، فرماتے ہیں جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ تو ہر ایک کے لیے پسند کر۔ احب للناس ما تحب لنفسک، لوگوں کے لیے ہر اس چیز کو پسند کر جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کوئی آدمی کیسا بھی ہو، مذہب میں تیرے ساتھ ہے یا نہیں، تیرے اوپر ظلم کرتا ہے یا اچھا معاملہ کرتا ہے، اللہ کا نبی فرماتا ہے اگر تو اپنے لیے عزت کو پسند کرتا ہے ہر ایک کے لیے عزت کو پسند کر، اپنے لیے دولت کو پسند کرتا ہے ہر ایک کے لیے دولت کو پسند کر، اگر اپنے لیے راحت و آرام کو ہر ایک کے لیے اسی کی جستجو کر۔ خیر کی طلب بڑی عجیب و غریب چیز ہے۔ جو اہل اللہ ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے اللہ کا نبی، ہر آدمی کے لیے خیر کی طلب، جنت کی طلب، اللہ کی قربت کی طلب۔ قرآن کہتا ہے محمد لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، ایسا لگتا ہے ان کے پیچھے ایمان ان تک پہنچانے کے لیے کہ جہنم سے بچ کر یہ جنت میں چلے جائیں، ایسا لگتا ہے آپ تو اپنی جان دے ڈالیں گے، باخع نفسک، کھو بیٹھیں گے آپ اپنی جان کو ان کے پیچھے۔ یہ کیا ہے؟ وہی ہے احب للناس ما تحب لنفسک، جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہر ایک کے لیے اسی کو پسند کر۔ پڑوسی کے ساتھ وہی طریقہ اختیار کر جو تیرے پڑوسی کو راحت و آرام دینے والا، اس کا معاملہ تیرے ساتھ کیا ہے وہ اس سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ تیرا معاملہ اس کے ساتھ اچھا ہی ہونا چاہیے، تب تو سچا پکا مسلمان اور سچا پکا مومن بنے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو اگر یہ دیکھنا ہے کسی کے بارے میں کہ یہ سچا مومن ہے یا نہیں، اس کو مت دیکھو کہ اس کا کرتا کتنا لمبا ہے اور کتنی اونچی
اونچا پاجامہ ہے اور ٹوپی کیسی نہیں، اس کے پڑوسی سے پوچھو کہ اس کا معاملہ تیرے ساتھ ہے کیسا۔ اگر وہ یہ کہے کہ میرے ساتھ معاملہ اچھا، فیصلہ کر دو کہ یہ سچا پکا مومن ہے۔ یہ ہے وہ چیز جس کو کہنا چاہتے ہیں کہ اہل اللہ کا معاملہ بھی یہی ہوگا، یہی ہونا چاہیے۔ دوسروں کے حقوق کی ادائیگی، کوئی بھی ہے کیسا بھی ہے، اس میں کوتاہی نہیں ہے۔ صراط مستقیم میں کسی بزرگ کا قصہ کہ بلک بلک کر رو رہے تھے رات کے وقت میں، اور ایک شعر پڑھتے چلے جاتے تھے۔ یہ تھے اہل اللہ، قرآن و حدیث کے جاننے والے، اللہ سے اور اللہ کی مخلوق سے محبت رکھنے والے۔ ایک شعر پڑھتے چلے جاتے ہیں اور رو رہے ہیں۔ کیا؟ فارسی کا شعر، چه بوده که دوزخ زمن پر شده وزو دیگران را رہائی شده۔ کتنا اچھا ہوتا ہے اللہ کہ تیرا جہنم مجھ سے بھر جاتا اور ساری مخلوق تیری جہنم سے آزاد ہو جاتی۔ یہ لوگ تھے جن کا مرنا جینا رہنا سہنا سب اللہ اور اللہ کے بندوں کے لیے تھا۔ کسی سے دشمنی مذہب کی بنیاد پر کسی کا برا چاہنا رسول اللہ کی زندگی میں نہیں ملتا۔ کوئی مشرک آ جاتا ہے تو آپ اس کی ایسی تواضع کرتے ہیں، معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ مشرک ہے۔ اسلام ایسے تھوڑی پھیلا ہے، یہ زندگی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میرے بھائی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے، اپنے ہوں عزیز رشتہ دار ہوں یا پرائے ہوں، یہ دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اس کا ہمارے اوپر حق کیا ہے۔ جتنا حق ہے اس کی ادائیگی کی مکمل پوری کوشش کرنی چاہیے، یہ سمجھ کر کہ یہ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور میرے اللہ کا بندہ ہے۔ جو آدمی ان حقوق کی رعایت رکھتا ہے، اب اگر وہ اللہ کے سامنے سر جھکائے گا، مانگے گا، دعا کرے گا، ذکر کرے گا، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، تو اللہ کی مخلوق کو اچھا سمجھتا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اللہ تیری عبادت اور دعا کو پورا کرے گا۔ اس لیے یہ بڑی اہم چیز ہے جس کو حضرت سہیل تستری رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ یہ وہ اہل اللہ ہیں جن کو اللہ نے علم خداوندی یعنی کتاب کا علم اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا علم دیا تھا، انہوں نے دین کو سمجھا تھا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ذکر میں کامیابی کے لیے بڑی بنیادی چیز ہے کہ اللہ کے بندوں سے محبت اور ان کے حقوق کی ادائیگی ہونی چاہیے، جتنا بھی کر سکتے ہو۔ اللہ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہمیں توفیق ذکر کی جتنی بھی ہو جاتی ہے اللہ اسے قبولیت سے